हैकल सुलेमानी در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبود ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا، میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں نامکمل ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت قبض کر لی، لیکن اس کی ترتیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر مابعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک جانب یہ عبادتیں کیا کرتے اور دوسری جانب اللہ کے حکام کی سری خلاف ورزی کرتے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک سخت ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دی۔ 507 کی تعمیر شروع کر دیں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچایا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ بخت نصر بادشاہ نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا،
जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहूदी उसकी तलाश में पूरे पूरे अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की दूसरी दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात सामने आई है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। इस हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन उसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, उसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हो गया कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत करना चाहता है, उसे गिराना नहीं चाहता। चुनांचे 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। यह तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। यह काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे, जो दोबारा आकर उनको पहली जैसी शान और शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइट्स था। फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की नासमझी और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत